السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى المركب بالياسين والطه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صدق محمد. جمیل پر ہوگی محمد الرسول صاحب کوشش کے مرغوبین کے لیے اسلام کا کچھ استعمال کرنا. آج کل کے دور میں یقیناً گھروں سے نکلنا اس طرح کی محفلوں میں شامل ہونا
جہاد سے کم نہیں ہے۔ ذکر حسین جیسا کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ نہ تو ہر فرد سن سکتا ہے، نہ ہر فرد شامل ہو سکتا ہے، نہ ہر فرد سنا سکتا ہے۔ یہ یقیناً بڑے کرم نوازی کے فیصلے ہیں ہستیوں کے، اور الحمدللہ شکر گزار ہے مالک کے کہ مالک نے ہم سب کو شامل فرمایا کہ جو ذکر کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں۔ مالک سب کی حاضری کو قبول کرے۔ ایک مرتبہ سلام کرے محمد علیہ وسلم۔ یقیناً اسی مناسبت سے تذکرہ ہوگا اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے نوجوانوں تک ہستی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پیغام بھی پہنچا سکوں، اور کوئی نہ کوئی ایسی چیز میرے نوجوان تک پہنچ جائے کہ اس کو پتہ چلے کہ اس کا ایمان اس سے مان کیا رہا ہے، طلب کیا کر رہا ہے۔ یقیناً ہم جیسے کو ہر وقت طلب ہی طلب ہے، دست دعا بنے ہوتے ہیں، ہستیوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہے جو صرف مانگے ہیں، جو توجہ رکھے مولا پر اس لیے بھی کہ میرا مولا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اصل محب ہو صرف مانگنا محبت کا اظہار نہیں، مرضی مولا پر بھی اپنے آپ کو جاننا محب کی ذمہ داری ہے۔ تو سامنے محترم جس آیت واقعی ہدایت کو میں سرکار نے کلام دیا ہے، سورہ نحل کی آیت ہے، 83ویں آیت ہے یہ سورہ نحل کی، اور بڑا ہی واضح پیغام ہے۔ یقیناً قرآن سے تعلق رکھنے والے یا اس کی تلاوت روز کرنے والے جیسے جیسے میں آیت کی تلاوت کرتا جاؤں گا ان کو سمجھ آتی جائے گی، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نوجوانوں تک بھی اس آیت کا جو خالص مطلب ہے، مفہوم ہے، تعلیمات محمد والے محمد علیہ السلام کے نگاہ وہ بھی پہنچایا ہے۔ خالق فرمانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون۔ جیسے ہی آپ اس کے معنی اور مطالب آپ اس میں متوجہ ہوں گے، آپ کی سماعت سے ٹکرائیں گے، یقیناً ہم لطف لیں گے۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں۔ یعرفون جانتے ہیں، پہچانتے ہیں ان کو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں، اور پھر فوراً آگے کیا ہے، ثم ينکرونها، پھر وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ نعمتوں کو اللہ کی پہچانتے ہیں، ثم ينکرونها، پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور انکار کیوں کرتے ہیں؟ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اس لیے کہ ان میں سے اکثریت زیادہ تر کافر ہے۔ یعنی نعمت کو جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے جب کوئی انکار کرتا ہے تو نگاہ بار الہ میں وہ کیا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی عجیب آیت ہے۔ اگر آپ اس کے معنی مفاہیم میں اپنے آپ کو تھوڑا سا اس آیت کے اندر غور کریں تو بڑے نئے مطالب اور مفاہیم آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نعمت کیا ہے، جاہل نہیں ہے، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ نعمت ہے۔ کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ اور پھر ان کا حوصلہ چیک کرے کہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ کی نعمت ہے کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ مثال دیکھ رہے ہیں اس آیت کہ خداوند متعال یہ کہہ رہا ہے، جو سمجھنے والے ہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان کو معرفت نہیں کروائی نعمتوں کی، ایسا نہیں ہے کہ میرے کام میں کوئی کمی ہے، کہ میرے بتانے اور سمجھانے میں کوئی کمی ہے تو ان کو سمجھ نہیں آئی یا ان کو پتہ نہیں چلا۔ نہیں، میرا جو پیغام گیا ہے وہ بڑا واضح ہے، وہ اتنا واضح ہے کہ جن کے لیے گیا ہے وہ پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں۔ اور چونکہ انکار کرتے ہیں تو جو انکار کرتا ہے تو میرے نزدیک وہ کیا ہے؟ کافروں میں سے۔ یعنی نعمت الہی کا
اللہ کا ہدایت کا پیغام پہنچ جانے کے بعد جب پتہ چل جائے کہ نعمت الہی یہ ہے، اگر کوئی انکار کرتے تو وہ کافر ہے. بہت اچھے سمجھ آئے. لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ نعمت الہی کیا ہے. نعمت الہی ہے کیا ہے؟ تو یقیناً یہ کوئی بتانے کی بات تو ہے نہیں. بڑا مجمع ہے، ذکر حسین کی زندگیاں گزر گئی آپ کی سنتے ہوئے، تو میں کچھ ایسا یہ بتایا کہ نعمت الہی کیا ہے. لیکن پھر بھی نوجوانوں کے لیے دیکھیں، انسان کا دنیا میں آنا اور دنیا میں رہتے ہوئے زندہ رہنا، پھر یہاں کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھنا کہ یہ اتنا زبردست ہے کہ میں اس میں زندہ رہ پا رہا ہوں. یعنی انسان گھرا ہوا ہے، ایک تو نہیں ہے، 3 4 نہیں ہے، 5 6 نہیں ہے. انسان نعمت الہی میں گھرا ہوا ہے. سادہ سی مثال سانس لے رہا ہے تو کیا یہ نعمت الہی نہیں ہے؟ سانس لینا، ہر نفس جو ہے وہ نعمت الہی ہے. آپ دیکھ پا رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بصارت رکھتے ہیں، تو کیا یہ نعمت الہی نہیں ہے؟ بے شک نعمت الہی. آپ بول پا رہے ہیں، کیا یہ نعمت الہی نہیں ہے؟ بے شک نعمت الہی. آپ چیزوں کو چکھ پا رہے ہیں، آپ چکھ سکتے ہیں، ان کے ذائقے کو محسوس کر رہے ہیں. تو یہ حصہ آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے ذائقے کو محسوس کرنے کی. کیا یہ نعمت الہی نہیں ہے؟ بے شک نعمت الہی ہے. آپ قدم بڑھا کر فاصلوں کو طے کر رہے ہیں، آپ کسی چیز کے قریب ہو رہے ہیں، کسی سے دور ہو رہے ہیں. کیا یہ نعمت الہی نہیں ہے؟ بے شک نعمت الہی ہے. غرض ہر شے تو آپ کے ارد گرد ہے. یہ ہوا، یہ فضا، یہ چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، یہ سب کی سب نعمت الہی ہے. لیکن اس کے لیے کہ جو انسان ہے اور پھر اس سے بڑا جو مسلمان ہے اور پھر اس سے بڑھ کر جو اس کا انکار نہیں کرتا ہے، جو انسان ہو کے مسلمان ہو کے انکار نہ کرے نعمت کو جان لینے کے بعد، تو یہ اس کے لیے احسان خدا ہے. گھرا ہوا ہے کس میں؟ نعمت الہی. میں اب تھوڑی سی بات نوجوانوں کے لیے، یہ جس ماحول میں آپ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا کی، اس کائنات کے اس حصے میں جو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ قوت ثقل یا گریوٹی جس کو بولتے ہیں، سائنٹسٹ نے بہت اچھے اس چیز کو ثابت کیا کہ اگر یہ گریوٹی جو اس وقت دنیا میں موجود ہے، کشش ثقل، اگر اس کو تھوڑا سا گھٹا دیا جائے یا یہ کم ہو جائے تو حیات انسانی ختم ہو جائے گی، دنیا میں کچھ باقی نہیں رہے گی. اور اگر اس کو تھوڑا سا بڑھا دیا جائے تو تب بھی حیات انسانی ممکن نہیں ہے. دنیا میں کچھ بھی نہیں بچے گا، نہ چرند، نہ پرند، نہ یہ پہاڑ، نہ درخت، نہ کوئی زیرو، نہ کوئی جانور. یعنی اگر اس کو کچھ بڑھا دیا جائے تب بھی سب کچھ ختم ہے، اور اگر اس کو تھوڑا سا کم کر دیا جائے اس گریوٹی کو تو تب بھی سب کچھ ختم ہے. تو اگر انسان ہے اور مسلمان ہے تو یقیناً یہ سوچے گا کہ ایسا کون ہے کہ جس نے گریوٹی کو اس معیار پر رکھا ہوا ہے کہ نہ ختم ہونے دیتا ہے اور حیات انسانی کی بقا بھی اسی طرح کی ہوئی ہے. تو سمجھنے والا انسان اور مسلمان یقیناً اس کو بھی نعمت محسوس کرے گا. وہ مانتا ہے کہ یہ نعمت الہی میں سے یہ نعمت ہے کہ گریوٹی اپنے بالکل عدل پر موجود ہے. اگر 1% بڑھتی ہے تو زندگی ختم، 1% کم ہوتی ہے تو زندگی ختم. یقیناً یہ بھی نعمت الہی ہے. انسان کو زندہ رہنے کے لیے مالک نے جن چیزوں کی اس کو ضرورت تھی جو عطا کر وہ تمام تر نعمت الہی ہے. انسان بھی تسلیم کر رہا ہے، مسلمان بھی تسلیم کر رہا ہے، وہ مان رہا ہے کہ یہ نعمت الہی ہے. اسی طرح انسان جس معاشرے میں ہے اور وہ معاشرہ اس طرح سے اس کی مدد کر رہا ہے، اس کا معاون بن رہا ہے، تو آیا وہ بھی نعمت الہی میں سے نہیں ہے؟ وہ معاشرہ بھی اس کے لیے
جذبہ احساس اس کو عمل کرنے پہ مجبور کرتا ہے. وہ ایک انسان جب اتنی ساری نعمات الہی کو دیکھے اور احساس بیدار ہو کہ یہ مالک کی نعمت ہے, یہ سب کچھ مالک کی نعمت ہے, تو وہ احساس کا جذبہ اس کو مجبور کرے کہ اب سر کو اپنی زمین کو زمین پہ رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہے. تو کیا یہ نعمت الہی نہیں ہے؟ یہ بھی تو نعمت الہی ہے. اور اسی معاشرے میں اسی انسان کچھ اچھے دوست مل جائیں جو مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں, جو اس پہ ہر بڑے بڑے میں اس کے شانہ بشانہ ہو, اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا, اس کے عیب سے اس کو آگاہ کرے. دوست وہی ہے جو دوست کو اس کی برائی سے آگاہ کرے. ایسا دوست مل جائے تو کیا یہ نعمت الہی نہیں ہے؟ یقیناً یہ بھی نعمت الہی ہے. اچھا معاشرہ مل جائے, اچھا ماحول مل جائے, اچھی صحبت مل جائے, تو یہ سب کے سب کیا بنتے ہیں؟ یہ نعمت الہی ہے, یہ اس کی ہی طرف سے. اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہے کوئی شخص نماز کی صورت میں, تسبیح کی صورت میں, تو یہ بھی نعمت الہی ہے. مالک اس کو یہ صلاحیت عطا کرتا ہے, توفیق عطا کرتا ہے. لیکن جو بات ہے قرآن جو کہہ رہا ہے, جو مالک یاد وہ جانتے ہیں ان کو نعمت اللہ کی نعمتوں کو سما یقینہ پھر وہ انکار کرتے ہیں. اکثر کافرون, کیونکہ ان میں سے اکثریت کافر ہیں. یعنی ہم نے اب یہ دیکھنا ہے, دیکھیں میں نے ابھی اتنی ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا, ویسے اتنی ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا. آپ ان نعمتوں کو کسی بھی انسان اور مسلمان کے سامنے رکھیں تو آیا وہ انکار کرے گا؟ اگر آپ کسی مسلمان سے کہیں کہ اللہ کی یہ نعمت ہے آنکھیں, تو کیا وہ کہے گا کہ نہیں میں ممکن ہوں اس چیز بالکل نہیں کرے گا. بے شک اللہ کی بہت بڑی اچھا یہ جو سماعت ہے نا, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. وہ مسلمان سے کہے گا کہ ہاں بالکل. اگر انسان بھی ہے تو وہ بھی کہے گا کہ ہاں بے شک یہ بہت بڑا لطف ہے, بہت بڑی نعمت ہے. یہ جو چلتا پھرتا ہے, جیسے کا نظام چل رہا ہے, یہ بھی ساری اس کی نعمت ہے. بے شک یہ سورج کا نکلنا اور پھر ڈھل جانا, یہ چاند کا کم اور زیادہ ہونا, یہ ستاروں کا جگمگانا اور پھر بھول جانا, کبھی سرد موسم کا آنا, کبھی گرم موسم کا آنا, یہ لیل و نہار, یہ بدلتی ہوئی سب چیزیں, ہر موقع پر انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کی فراہمی اور دستیابی کا بندوبست کرنا, کیا یہ سب نعمت الہی ہے؟ ہر مسلمان کے گھر بے شک ایسے ہی یہ نعمت الہی. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح آپ نعمتوں کے بارے میں بتاتے ہیں, جب میں آپ بتاتے ہیں رسول میں بھی آیا کہ ہم نے جو آپ کو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں فقط ان کا تذکرہ کیا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا, سب مانتے ہیں. لیکن پھر یہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں مالک کہتا ہے یہ جانتے تو ہیں, پہچانتے تو ہیں, لیکن پھر انکار کرتے ہیں. یعنی آپ صرف دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے کسی ایسی نعمت کا تذکرہ کریں کہ جہاں وہ آگے کہیں کہ نہیں, پتہ چل رہا ہے یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں مالک کہہ رہا ہے کہ یہ جانتے ہیں اس نعمت کو لیکن انکار کرنا ہے. اور جیسے ہی وہ انکار کریں گے تو قرآن فیصلہ کر دیتا ہے, کیونکہ اکثریت ان میں کافر ہوگی. اب اس نعمت کے بارے جیسے میں نے تذکرہ کیا کہ کوئی دوست بہت اچھا دوست تو آپ کو مشکل میں سے نکالے گا, آپ کے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے, بالکل ایسے ہی. لیکن اس سے پہلے بھی چلے تھوڑا سا اور میں کھولوں پھر مجھے بتا دیں تمام تر نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے ہمارے, سب سے بڑی نعمت ہے انسان ضرورت, سب سے بڑی نعمت
انسان کے اوپر سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو اس نے عطا کی ہے وہ عقل ہے، تمام نعمتیں، کیونکہ اس کے ذریعے ہی وہ تمام نعمتوں کو سمجھ پاتا ہے، ان سے استفادہ کرتا ہے، ان سے کام لے سکتا ہے، ان کو پہچانتا ہے۔ اگر عقل نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ حیوان بن جائے گا۔ تو یہ عقل ہے جو انسان کو حیوان سے جدا کرتا ہے، تو سب سے بڑی کیا ہوگی؟ اور جتنے بھی اس عقل کی تعریف کرنے والے علماء ہیں، حکماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ عقل پرورش کرتی ہے ماحول کے اندر، صحبت کے اندر، یعنی عقل کس پہ پرورش پاتی ہے؟ صحبت میں، آپ کی سراؤنڈنگ میں، آپ کے ارد گرد کے ماحول کے اندر، یعنی اچھی صحبت ہوگی تو عقل کی پرورش اچھی ہوگی، اور اگر بری صحبت ہوگی تو عقل جو ہے وہ بری ہوگی۔ عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کرتی کیا ہے؟ دیکھیں عقل کا یہ کام نہیں میرے نوجوان کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو بری چیز سے پیچھے کھینچے، یہ عقل کا کام نہیں ہے۔ یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ علماء اور فقہاء اور حکماء جو عقل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بڑی طویل گفتگو ہے۔ عقل کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ انسان کو کیا کرے، اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کھینچے۔ مثال کے طور پر آگ جل رہی ہے، الاؤ پڑا کر اب میں سامنے کھڑا تو میں آگ کی طرف چلنا شروع کر دوں تو کیا عقل مجبور کی صورت میں باہر آ کر میرا ہاتھ پکڑ کے واپس نہیں لے گی؟ نہیں، وہ مجھے حکم دے گی کہ قریب مت جاؤ، نقصان ہو۔ عقل کا کام ہے حکم لگانا، حکم دینا، روکنا نہیں۔ فیصلہ میں نے کرنا ہے، عقل کی بنیاد پر نہیں ہے، میں پڑھ رہا ہوں، عقل نے کہا کہ مت پڑھو، جل جاؤ۔ اگر میں اس کی بات کو تسلیم کر لیتا ہوں تو میں بچ جاؤں گا، اور اگر میں اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، میں بڑھتا چلا جاتا ہوں اس کی طرف، تو نقصان کس کو ہوگا؟ مجھے۔ اب یہ جو فیصلہ میرا جانے یا نہ جانے کا ہے، فقہاء، حکماء، علماء کہتے ہیں یہ سارے کا سارا منحصر ہے آپ کی صحبت پر، آپ کے ماحول پر۔ اگر ایسے ماحول میں ہے کہ جہاں بتایا ہی نہیں گیا، سمجھایا ہی نہیں گیا کہ آگ نقصان دے گی، جلا دے گی، تو انسان جو ہے اس ماحول میں پلا ہوا کیا کرے گا؟ وہ غلط فیصلہ کرے گا۔ عقل پرورش آپ کا ماحول کرے گا، آپ کے ارد گرد کا ماحول، وہ سمجھائے گا، آپ کی صحبت کرے گا۔ اب یہی سوال کہ ٹھیک ہے سب سے بڑی نعمت اللہ کی عقل مان لیا، اب انہیں عقل سے جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھی صحبت رکھیں گے تو عقل کی پرورش اچھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ ان سے سوال کریں کہ کسی شجاع کی صحبت میں رہنا کیسا ہے، کسی ایسے کو دوست بنانا کہ جو بڑا شجاع ہے، جو بڑا بہادر ہے، ایک اچھی بات ہے کہ بری بات؟ یقیناً ہونا کہنے میں بہت اچھی بات ہے، ایک شجاع دوست ہونا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن خدا نہ خاصہ آفت آئے اور وہ شجاع دوست آپ کے ساتھ ہو تو وہ آپ کو بچا لے گا۔ اچھا، ایک عالم علم رکھنے والا، ایک زیرہ اس کی صحبت ہے، اس کی دوستی کیسی چیز ہے؟ یقیناً حکماء کہیں گے اچھی بات ہے، ہونی چاہیے۔ اچھا، اگر آپ کا دوست ایسا ہو کہ جو آپ کو مشکل میں پڑے تو بچا لے، ایسے دوست کی صحبت کیسی ہے؟ تو یقیناً یہ تو بہت اچھا ہے، ہونا چاہیے ایسا دوست، ایسے دوست ہونے چاہیے کہ اگر مشکل وقت آئے پڑے تو وہ آپ کو نکالے، بچا لے، اس سے اچھی اور کیا بات ہے؟ اچھا، یہ بالکل ٹھیک۔ اگر کوئی ایسا دوست ہو کہ جو آپ کی ہر وقت مدد کو تیار رہے، ہاں، دوست کو ہونا ہی ایسا چاہیے کہ جب بھی وقت آئے تو وہ مدد کو تیار ہو۔ اچھا، بالکل ٹھیک۔ کوئی ایسا دوست ہو، ایسا نیک دوست ہو، ایسا اچھا دوست ہو کہ جس پہ مجھے یقین ہو کہ اس کی وجہ سے
कोई फर्द मिल जाए, ऐसा दोस्त मिल जाए कि जो बड़े वक्त में भी आपका साथ देता, हर वक्त आपकी भलाई की फिक्र उसको, कोई मुश्किल परेशानी आई तो आपके साथ खड़ा उसको निकालने की कोशिश करे, कहीं आपको मुकाबले की जरूरत पड़ जाए तो वहाँ पर भी मौजूद हो, वो आपकी दुनिया और आखिरत की जिंदगी को संवारने में आपका मददगार हो। तो ये नेमतें इलाही में से हैं और सब इसको तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि ये नेमतें इलाही, ये सब के सब नेमतें इलाही। और देखिए एक और बात, ये जो आयत मैंने पढ़ी है इसके अलावा एक और आयत है सूरह तकासुर की आखिरी आयत, सूरह तकासुर की, वहां पे भी नेमत के बारे में है। यहाँ पर आपने सुना कि अल्लाह क्या फरमा रहा है कि वो जानते हैं नेमत को, मेरी नेमतों को जानते हैं लेकिन इनकार करते हैं क्योंकि अक्सरियत उनमें से काफिर की है। और सूरह तकासुर के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा लतस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और क़यामत के दिन मैं नेकियों पर सवाल करूंगा, मैं नेमत पर सवाल करूंगा, जो नेमतें मैंने तुमको अता की है, अनिन नईम, जो तुम्हें नेमतें दी हैं मैं उस पर सवाल करूंगा। अच्छा, अब ये जितनी मैंने नेमतें गिनवाई, अच्छे दोस्त का होना, उसका फिक्रमंद होना, रिज़्क़ का मिलना, बसारत, समाअत, बोलना, चलना, चलना फिरना, अक्ल, ये सब कुछ, तो क्या अल्लाह क़यामत के रोज़, ये सूरह तकासुर की आखिरी आयत है, उसके हिसाब से अल्लाह ताला मुझसे ये पूछेगा कि हाँ मैंने तुम्हें खाने पीने की नेमत अता की थी, तो मुझे बताओ कि तुम दुनिया में कितना काफ़ी कराए हो, कितने निवाले लिए थे, ये हवा जो तुम्हारे लिए चलाई थी तुम्हारे सांस लेने के लिए, ये मेरी नेमत थी, तो तुम मुझे बताओ कि कितने सांस लिए हो। क्या अल्लाह ताला इस नेमत के बारे में सवाल, ये जो आंखें तुमने अदा की थी बताओ इससे कितनी देर देखा तुमने, क्योंकि मेरी नेमत है। कुरान तो यही कह रहा है कि सुम्मा लतस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन मैं अपनी नेमत के बारे में सबसे सवाल करूंगा। तो ये सारी की सारी नेमतें जो हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो ये पूछेंगे, अल्लाह हमसे ये पूछेगा कि कितने निवाले खा के आए हो, क्या क्या खाया पिया, किस नेमत से फायदा उठाया, ये जो फल बनाए थे इनके लजीज जायके जो हम चखते थे मुझे बताओ कितने बन सके। तो आपकी आंख तस्लीम करती है कि मालिक पूछेगा। देखिए ये दस्तरखान करीम का लगाया हुआ, ये करीम का दस्तरखान है, वो खा कर खिला कर पूछेगा थोड़ी। करीम का काम ये नहीं है कि कुछ खिलाए उसके बाद उसके बारे में सवाल करें, तो वो करीम नहीं। तो मैंने जो अर्ज़ किया तो नेमत इलाही, ये जो मैंने सारा कुछ बताया है अभी, अगर आप उम्मत मुस्लिमा या किसी भी इंसान के सामने सारी चीज़ों को रखेंगे, अच्छे दोस्त का होना, मुश्किल वक्त में काम आना, आपकी दादरसी करना, आपको दुनिया और आखिरत को संभालना, हर वक्त आपको आपके अयूब के बारे में बताना और उसमें बेहतरी किस तरह से होती है, हर शख्स इसको तस्लीम करेगा। हर अक़ल वाला मुसलमान कहेगा कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है, इसको मानना चाहिए। लेकिन अब हमने ये सिर्फ देखना है कि अल्लाह कहता है कि ये जानते हैं लेकिन इनकार करते हैं। अब ये जब अलहदा अलहदा करके एक एक नेमत को, एक एक ख़ुसूसियत को बताया, तो किसी ने भी इनकार नहीं किया। लेकिन जैसे ही आपने इन तमाम नेमतों को कुछ शख्सियतों में बताया और कहा आले मोहम्मद, जैसे ही आले मोहम्मद का, वही जो कह रहे थे कि हाँ बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, आप देखेंगे कि कोई कदम पीछे हटेगा। यानी कि उन नेमतों की ख़ुसूसियतों को एक एक करके बताया तो हर कोई मानने को तैयार है। लेकिन जैसे ही आले मोहम्मद का नाम लिया, उन हस्तियों का नाम लिया कि इनमें ये सब ख़ुसूसियत है, ये मुश्किल वक्त में काम आते हैं, ये हर वक्त हमारी दाद रसी करते हैं, इनकी वजह से हमारी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाएगी, ये वो है जो हर वक्त हमारा ख्याल रखते हैं, ये वो है कि इनसे मुतमस्सिक रहने से हमें सुकून मिलता है। तो जब तक अकेले अकेले थे हर कोई मानने को तैयार था, लेकिन जैसे ही आले मोहम्मद का नाम
انکار کرتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں. تو یہی حد فاصل ہے ہم میں اور باقیوں میں. ہم نے نعمت الہی کو جانتے بھی ہیں اور انکار بھی نہیں کرتے، کیونکہ نعمت کا انکار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اکثر کافرون، انسان کافر ہو جاتا ہے. اور یقیناً اس کی تفصیل کے اندر میں نے بڑا ہے اور ظاہر ہے سب کو آتا ہے، سب نے کی تفصیل میں لکھا ہے. اس آیت کی تفصیل کے اندر لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ جو نعمت کی بات ہو رہی ہے، اس سے مراد جناب ختمی مطلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو نعمت ہے جس کا لوگ انکار کر رہے تھے اور کفر کی حالت میں چلے جاتے ہیں، وہ نعمت اصل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور بے شک ایسا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو پھر اس کو حق نہیں ہے کہ وہ دائرہ شامل ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے. مجھے اس سے کوئی انکار نہیں، تو اپنے تشریح کو اس سے کوئی انکار نہیں کہ محمد کا انکار کفر ہے. لیکن وہی محمد فرمانے کے اول محمد اوسط محمد آخر محمد کلنا محمد. دیکھو اب تک ہوں، لیکن قرآن قیامت تک کے لیے ہے، یہ آیت قیامت تک کے لیے. تو جس دور میں جس کو میں محمد اس جگہ ایسے ملوں، اگر اس نے اس نعمت کا انکار کیا تو اکثر حکم کافر ہوں. یہ نعمت الہی جن کا انکار کوئی کرے تو یہ آل محمد علیہ السلام. اور یہ میں نے کیوں تذکرہ کیا ہے محمد علیہ السلام، یہ میرا جملہ نہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ جو بروز محشر نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا. تو یہ نعمتیں کون ہیں؟ اس کا جواب اسی ہستی نے اس کا تذکرہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. امام رضا علیہ السلام دو بھی تھے، ولادت ہے دو بھی یا سنہ ہے 55 سال کا سنہ ہے اور شہادت جو دی. ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ اس وقت جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی اس سے 5 سال پہلے پڑا مولا کی بات امام علی رضا علیہ السلام امام جعفر صادق کی شہادت تھی اس وقت. اور تھوڑی سی اس میں ہے 230 بھی ملتا ہے 202 لیکن 202 زیادہ اہم ہے 202 یہ جو ہے یاد نعمت اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، لیکن یہ نعمتوں کو جاننا آسان تھا حسین تھا. اس بات کو میرا مسلمان بڑی غور سے سوال کرے اور سمجھے. ان نعمتوں کا تعارف بڑا آسان تھا مسلمان کے لیے کب تک؟ امام حسین علیہ السلام. کیوں؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت ترغیب کے ذریعے، آیت مبلغ کے ذریعے، آیت مباہلہ کے ذریعے مسلمانوں کو تعارف کروا دیا تھا کہ یہ وہ نعمت الہی ہے. ہر کوئی جانتا تھا، پہچانتا تھا، انکار کرنے والے کافی تھے، لیکن تعارف آسان تھا. لیکن جیسے جیسے وقت آگے بڑھا حسین کے بعد تعارف بھی مشکل ہو گیا اور ماننا بھی مشکل ہو گیا اور معرفت میں بھی کمی آ گئی. اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جو امام حسین کا عارف تھا امام زین العابدین کا اس طرح سے عارف نہیں تھا، کیونکہ حالات بدل گئے. امام زین العابدین کا عارف وہ اس معیار میں نہیں تھا کہ محمد باقر علیہ السلام اس کی معرفت ہو رہی اور اس کی بہت بڑی مثالیں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ ہم میں سے ہی لوگ نئے رستے
तलाश करना शुरू कर दिया, यानी कि ताल्लुक मुश्किल हो गया। क्यों? अकल बढ़ रही है, इंसान तरक्की कर रहा है और इंसान के अंदर यही खराबी है कि जब इसकी अकल काम करना शुरू करती है तो सबसे पहले उस राजे वाजिब के अगेंस्ट खड़े होने की कोशिश करता है, उसके इनकार से आगाज करता है कि अब मेरी अकल बिल्कुल सही काम कर रही है और उसकी दलील क्या बनाता है कि मैं उसको नहीं मानता कि इसने सबसे खराब है। तो मेरा मकसद है, मौजूद है कि हुसैन तक तारुफ आसान था, लेकिन जैसे जैसे आगे सिलसिला चला है तारुफ मुश्किल होता गया। हमारे अंदर भी फिरके और बनते चले गए और फिर 202 हिजरी के जब इमाम सामने आए और उसके बाद जब इमामत के मनसब पर फाइज आए, वो दौर अगर आप इस वक्त के दौर पे तो क्या हमने अपनी तारीफ बता दी है? इमामों ने बुलाया इनको इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम आप आए दरबार में, तो मामून ने बुला कर क्या कहा? कहते हैं रसूलुल्लाह ये खिलाफत आपका ही हक है, ये खिलाफत आपका हक है, आप इसको कबूल करो। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जबर न कर, ये रिवायत में है जबर न कर, तूने मुझे मदीने से बुलाया, मैं आ गया, मैंने अपने वतन को छोड़ा, मैंने अपने बच्चों को छोड़ा, मैं आ गया, लेकिन ये जब नगर ये खिलाफत न हमारे लिए थी न हमारे लिए है, ये रिवायत है। तो मौला ने इनकार, उसने कहा कि मौला ये खुरासान, यहाँ आपके अजदाद से मोहब्बत करने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो देखिए आप कबूल कर लीजिए। मौला ने बताया कि नहीं, मैं ना इस बादशाह को, ना इस तख्त को, ना इस खिलाफत को, तुम्हारी ही खिलाफत मैं कबूल नहीं करूँगा, ये मेरे लिए नहीं है। तो कहते हैं मौला ने दूसरी पैदा किया, कहता है देखा आप हर दफा जिद करते हैं, आपके कहीं कोई शक है कि मैं आपका दुश्मन, हालांकि हम रिश्तेदार भी हैं, चले ठीक है, अगर आप ये मंजूर कबूल नहीं करते तो फिर आप वली अहदी को कबूल कीजिए। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम को दूसरी पेशकश क्या हुई कि आप वली अहदी कबूल कीजिए। इमाम ने उससे भी मना किया तो आगे हर वक्त का मिजाज बना, लेकिन उसने इसरार करके ऐलान करवा दिया कि इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने वली अहदी को कबूल कर लिया। और इमाम बकी जवाद अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला आपके बाबा को रिज़ा इसलिए कहते हैं कि उन्होंने मामून से अहदी पर राजी हो गए थे, इसलिए उनका नाम रिज़ा है। मासूम फरमाते हैं कि जिसका भी अकीदा है कि मेरे बाबा का नाम इस वजह से रिज़ा है, वो गुनाह कर रहा है। मेरे बाबा का लक़ब रिज़ा इसलिए है कि आपने आबा मेरे बाबा ने मोहम्मद मुस्तफ़ा और तमाम औलिया की मेहनत को कबूल करके उस पर राजी हुए। कहते मौला वो तो सबने किया था, फिर रिज़ा को रिज़ा करना जब तक ये बातें इसलिए कि जब उनको वली अहदी दी गई तो अल्लाह ने उनको ये निस्बत और किसी मासूम को नहीं दी सिवाय रिज़ा अलैहिस्सलाम के नाम के लोगों ने कि इमामत पर भी राजी हुए, लोग उनकी वली अहदी पर भी राजी हुए, इसलिए मेरे बाबा ने कहा ये लक़ब इसलिए मेरे बाबा है। कहते हैं कि वली अहदी को भी दिए, उसने ऐलान कर दिया। तो ये दूसरा मौका है कि जब हम तख्त पर हाकिम वक्त को और इमाम वक्त को देखते हैं, ये दूसरा मौका। एक मौका शाम का है कि जब रिहाई हुई तो सुलैमान ने अपनी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ये दरख्वास्त की कि आप मेरे साथ यहाँ तख्त पर। और ये दूसरा मौका है कि इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम हाकिम वक्त के साथ वली अहदी में बैठे हैं और उसने कहा कि मौला आप ये वली अहदी इसलिए कबूल कीजिए कि मेरे बाद आप हाकिम वक्त। कहते जब उसने ये कहा ना मामून कि आप मेरे बाद हाकिम वक्त होंगे तो मासूम फरमाते हैं कि जो मेरे पास है ना मामून वो मुझे बता रहा है कि मैं तुझसे पहले
میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ میں تیرے بعد تو زندہ رہوں گا نہیں، میں تجھ سے پہلے اس دنیا کو دیا۔ تو تاریخ نے دیکھا کہ معصوم وقت، امام وقت اور حاکم وقت ایک اور اسی دربار میں کچھ لوگ اور علماء آئے جنہوں نے امام سامن سے یہ سوال کیا کہ جب رسول اللہ قرآن کی جو آیت ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس سے کیا مراد ہے؟ تو معصوم ان کے چہروں کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ مالک تم سے اللہ تم سے جو تم کھاتے پیتے ہو ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، ان چیزوں کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے کھایا پیا کیا؟ تو علماء جواب دیتے ہیں کہ نہیں رسول اللہ، ہمارا بالکل طریقہ نہیں، ہم سے سمجھتے ہیں یقیناً مالک اس سے بہت بلند ہے۔ کہتے ہیں اچھا وہ یقیناً ان نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، سب نے کہا کہ نہیں کرے گا۔ کہتے اچھا مجھے یہ سننے والا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں سوال کرتا مانتے بروز میں معصوم نے دوسرا پوچھا کیا تم میں سے جتنے بھی علماء یہاں پر موجود ہیں کوئی اپنے آپ کو نعمت تصور کرتا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو نعمت الہی مانتا ہے اور ایسی نعمت الہی جس پر کسی دوسرے کو اعتراض نہ ہوتا؟ سب نے جواب دیا نہیں، یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو نعمت الہی سمجھتا ہے اور نہ ایسی بھی سمجھتا کہ اس پہ کوئی دوسرا راضی ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد معصوم نے اپنا رخ پھیرا مامون کی طرف اور کہتے ہیں مامون ہم ہیں وہ نعمتیں جس کے بارے میں اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ جس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، اللہ پوچھے کہ میں نے تم کو یہ نعمت عطا کی، تم جانتے تھے، تم پہچانتے تھے، اگر انکار کیا تو بس اکثر اوپر کافر تو پھر تو تم کافروں میں سے ہو۔ لیکن سوال ان کے لیے ہے جنہوں نے مانا، جنہوں نے ان نعمتوں کا خیر مقدم کیا، سوال ان سے بھی ہوگا۔ اگر میں آپ کو تسلیم کر چکے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سوال سے بچ جائیں، نعمت کا سوال ہوگا کہ نعمت سے استفادہ کیسے کیا، اس نعمت سے اپنی زندگی کو بہتر کیسے کیا، اس نعمت سے میرا خود کتنا حاصل کیا۔ یہ سوال ہوا کہ تو یہ صرف محبت کے اور معرفت کے دعوے پہ نہیں، یہ عمل کے ساتھ یہ معصومین جن کے بارے میں سوال ہونا یہ نعمتیں ہیں، ماننے والا صرف اس پر اکتفا نہ کرے کہ میں ان کو پہچانا، میں ان کو جانتا ہوں کہ میں نے ان کو مان لیا، نہیں ان کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ میرے بھائی سوال ہے آپ تب دیکھا کہ تو دیکھا تاریخ نے اور امام رضا علیہ السلام کو جب بھی موقع ملتا، جب بھی موقع ملتا، کبھی روایات ہیں بہار کے اندر ملتی ہیں، لیکن وقت تک بہت کم رہ گیا ہے اور جس وقت کے لیے آئے ہیں پورا کرنا ہے۔ ایک اور روایت ہے جو اباسط سے اور ابن شبیب یہ دو ہیں۔ اباسط سے میرا اور آپ کا آٹھواں امام کہتا ہے کہ اباسط جب بھی بڑے غور سے سوال، جب بھی دنیا کی مشکلوں میں گھبرا گیا، جب بھی دنیا کی مشکلیں تمہیں پریشان کر اور تمہارا رونے کو دل کرے تو دیکھو میری جنگ پہ رو رہے ہو۔ ابن شبیب سے بھی یہی فرمایا ابن شبیب اگر کبھی تمہارا گریہ کرنے کو دل کرے تو میرے جان حسین سے گر جائے گا۔ امام رضا علیہ السلام کہ دنیا کی تکلیفوں پر نہیں، آنسو حق ہے حسین، آنسو جب بھی بہانا
हुसैन की मुसीबत दुनिया तंग करे, तकलीफें दे, परेशानियां हो, इमाम सादिक और उनकी हदीस अपनी तकलीफ पर तकलीफ से हुसैन जब भी रोने को दिल करे रोक कर बता आठवां इमाम मुझसे और आपसे यही चाहिए। और दूसरी आयत और बस उसके बाद दुआ बुलाया मेरे मौला ने अबसल हाजिर हुआ जी मौला देखो कल मुझे दरबार से हुक्म आया, मैं दरबार जाऊंगा और देखो कि जब मैं दरबार से बाहर आया और अबसल तुम ये देखो कि मैंने अबा अपने सर पर उड़ी हुई है, तो देखो फिर मुझसे कलाम करना, मुझे जहन दे दिया। इमाम सामने अपने सहाबी एक दिन पहले ये देखो दरबार जाऊंगा लेकिन वापस ही अगर मेरी हालत इस तरह देखो कि अबा मेरे सर पर है, मैंने ढांपा हुआ है, तो देखो अबा सर मुझसे बात मत करना और मुझे रोकना। कहते हैं पूरी रात अबा सर तड़प कर मोहब्बत करता है ना इमाम सामने, और इमाम सामने बता रहे हैं कि कल तेरे आठ के इमाम को जहर है। कहते हैं अबा सर ने पूरी रात तड़प कर, कहते सुबह का देर हुआ, दरबार से आया सिपाही रसूलुल्लाह आके सलाम कहना है और आपको बुला। कहते मौला उठे हैं, चले हैं साथ, अब सब पीछे पीछे सवारी को उठाया लेकर पहुंचे दरबार में, देखते हैं कि मामून अकेला मेरा रास्ता अपना पहुंचा है, ताज़ीम की है इसलिए और कुछ जुमले बच्चे के दिलों में मोहब्बत साथ है यकीन महसूस करें खुदा की हाजिरी को कबूल करें। कुछ जुमले मामून ने पहला जुमला ये कहा कि आप अपने वतन से दूर हैं, अपने बच्चों से भी दूर हैं, यकीनन उदास मेरा मौला फरमाता है हाँ बहुत दिन हो गए मैं अपने वतन से भी दूर हूँ, अपने बच्चों से भी दूर। अच्छा तो इब्ने आप क्या आप चाहते हैं मदीना वापस जाना चाहते हैं, आप बच्चों से मिलना चाहते हैं? मौला फरमाते हैं कि हाँ अगर कोई इंतजाम कर दे तो बहुत दिन हो गए तो मैंने बच्चों को नहीं देखा तो मैं अपने बच्चों से मिलूं। कहते अच्छा चले मैं इंतजाम करूं। कहते ये कहकर उसने अपनी दरबारी आवाज दी कि वो अंगूर लेकर आओ जो खास तौर पर मेरे लिए आई है, हज़रत रसूल आए हैं उनको पेश करें। कहते हैं जैसे ही वो दश्त लाकर इमाम सामने और मामून के दरमियान में रखा था, इमाम ने एक मरतबा उस दश्त को देखा, एक मरतबा मामून के चेहरे को देखा, पहचान कर मेरा मौला जान गया कि यही वो है जो मेरी शहादत का बाइस। कहते एक मरतबा जब देखा ना मामून की तरफ, मामून ने फरमाया कि आप मुझ पर शक करते हैं, लीजिए एक खोशा। कहते उसने अपने हाथ से तोड़ा, इमाम की खिदमत में पेश किया। मौला ने एक मरतबा उस्ताद अंगूर को देखकर कहा कि मामून तू मेरे बच्चों को क्यों यकीन करना चाहता है?
میں اپنے کمرے میں جاؤں گا، دروازے کو باہر سے بند کر دیں۔ دیکھو کوئی مجھ کو آواز نہ